بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں شامل یونٹ 2 میں مرثیے کے بارے میں۔ مرثیے کی تعریف۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ایک اور لفظ رثا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے مردے پہ رونا اور آہوازاری کرنا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرثیہ شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو۔ جب اس لفظ کا استعمال شروع ہوا تو اس وقت صرف شخصی مرثیے موجود تھے۔ سانحہ کربلا سے متعلق مرثیے بعد کو لکھے گئے اور ہماری زبان کا اتنا رواج ہوا کہ مرثیے کا ذکر آتے ہی ذہن شخصی مرثیے کے بجائے کربلائی مرثیے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے لیے کوئی شعری حیت مخصوص نہیں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی۔ اردو مرثیہ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا اور اس کے موضوعات میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا اور مطالعے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ حصے اجزائے مرثیہ کہلائے۔ میر زمین نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین وغیرہ۔ نمبر 1، چہرہ۔ مرثیے کے شروع میں وہ بند جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں انہیں چہرہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، سراپا۔ مرثیے میں جس مجاہد یا مجاہدین کے کارنامے پیش کیے جانے والے ہیں ان کے اعداد و اعتبار یا ان کی قدر و قامت کا ذکر جس حصے میں کیا جاتا ہے وہ سراپا کہلاتا ہے۔ نمبر 3، رخصت۔ حسینی فوج کا کوئی کردار جب اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو دیگر کرداروں سے رخصتی کلام کرتا ہے، وہ بھی دعائیہ کلمات کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں، یہ حصہ رخصت کہلاتا ہے۔ نمبر 4، آمد۔ جو ہیرو میدان جنگ میں آتا ہے تو اس کو اصطلاحاً آمد کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، رجز۔ عربوں میں دستور تھا کہ جنگجو جب جنگ کے لیے مقابل ہوتے تو اپنے بزرگوں کے کارنامے دہرا کر دشمن کو للکارتے تھے۔ مدعا یہ کہ طبیعت جوش پر آ جائے۔ فریقین کے اس فخریہ بیان کو رجز کہتے ہیں۔ رزم۔ نمبر 6، رزم۔ مرثیہ کے یہ حصہ خاص الخاص ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس میں واقعات جنگ تفصیل کے ساتھ اور جزیات کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، شہادت۔ مجاہد کا بہادری کے ساتھ جنگ کرتے کرتے دشمنوں کے نرغے میں گھر جانا، مجروح ہونا اور آخرکار معبود الہی سے جا ملنا، یہ سب شہادت کا حصہ ہے۔ نمبر 8، بین۔ عموماً یہ مرثیے کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ شہادت کے بعد شہید کے اہل و عیال، عزیز و اقارب اس کی میت کے گرد بین کرتے ہیں۔ مرثیے کا یہ حصہ بہت پر اثر ہوتا ہے اور سننے والے کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو یہ مجروح ہونا آیا ہے، اس کے مجروح کے معنی ہے زخمی۔ خلاصہ کلام۔ مرثیہ ہماری شاعری کی وہ صنف ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ اس نے اردو شاعری کو نت نئے موضوعات عطا کیے ہیں اور وہ شاعری جس پر تنگ دامانی کی تہمت تھی موضوعات کی بے پناہ وسعت سے دوچار ہوئی۔ حادثہ کربلا پر بے شک پہلے عربی اور پھر فارسی زبان میں مرثیے کہے گئے ہیں، لیکن وہ اردو مرثیے کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے اور دنیا کی کسی اور زبان میں تو اس موضوع پر ایسے فنکارانہ مرثیے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اردو شاعری اس صنف پر جتنا بھی ناز کریں بجا ہے۔ مرثیے کا آغاز و ارتقاء۔ اب ہم دیکھیں گے مرثیے کا آغاز و ارتقاء۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جہانگیر کے دور میں اردو مرثیے لکھے گئے۔ دکن میں ہاشم اور کاظم نے مرثیے گوئی کی۔ دہلی میں مسکین، امان و یکرنگ نے مرثیے لکھے، لیکن مرثیے کی ادبی حیثیت سودا کے زمانے سے قائم ہوئی۔ سودا نے خود بھی اچھے مرثیے لکھے اور مرثیہ نگاری کے اصول بھی بنائے۔ اس کے بعد میر نے مرثیے گوئی شروع کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور اردو مرثیے کا باضابطہ اور روشن دور میر ضمیر و میر خلیق کی مرثیہ گوئی سے شروع ہوتا۔ میر ضمیر نے مرثیے میں رزمیہ، سراپا، لوازمات جنگ، جذبات نگاری، تشبیہات و استعارات کے استعمال کا اضافہ کیا۔ میر ضمیر و میر خلیق نے نئی ترتیب اور نئی ایجادات سے مرثیے کو اعلیٰ نظم اور زبان و بیان کا بہترین مرقع بنا دیا۔ ان کے بعد میر انیس اور مرزا دبیر مرثیہ گوئی کے آفتاب بن کر چمکے۔ ان کی ذہانت، صلاحیت اور محنت سے مرثیے کو انتہائی عروج حاصل ہوا اور مرثیے کی بدولت اردو شاعری اجمل اور قابل ہو گئی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ترقی یافتہ زبان کا مقابلہ کرنے لگی۔ میر انیس اور مرزا دبیر کا دور اردو مرثیہ گوئی کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جو انیس اور دبیر کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے خالص اردو زبان میں مرثیے لکھے
اردو مرثیہ گوئی کو انیس اور دبیر نے ہی بام عروج پر پہنچایا۔ غالب اور حالی نے بھی چند مرثیے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ریاض، اقبال، سرور، جوش وغیرہ نے بھی مرثیے لکھے ہیں۔ 1947 عیسوی کے بعد اردو میں بے شمار مرثیے لکھے گئے، جن میں آل احمد سرور، علی جعفری، روشن صدیقی اور جگن ناتھ آزاد نے بھی اردو کشی پر مرثیے لکھے ہیں۔ موجودہ دور میں مرثیہ نگاری کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رنگ میں چند شعراء مختلف عنوانات پر ذاتی، قومی، مذہبی مرثیے لکھتے ہیں۔ اس طرح اردو مرثیہ نگاری نے ترقی کے مختلف مدارج طے کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا اچھے سے۔